بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عزیزہ خان NTS پاس ٹیچر گورنمنٹ آف سندھ اس وقت آپ سے اپنے چینل عزیزاز میتھس فلیمبیو سے مخاطب ہوں. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں میتھس کی ایکٹیویٹیز ہونی ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس چینل کو بنانے کا کریٹ کرنے کا خیال کیوں آیا. تو مجھے خیال اس لیے آیا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 چل رہا ہے، اور اس دور میں جہاں ہر شخص ہر فرد متاثر ہوا ہے، وہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور پیرنٹس، جو ایک ٹرائنگل ہے وہ ٹرائنگل پورا متاثر ہوا ہے. اسٹوڈنٹ، پیرنٹس اینڈ ٹیچر اس لیے پریشان ہیں کہ ان کا سلیبس، ان کی ایکٹیویٹیز اسکول نہ ہونے کی وجہ سے ٹیچر لرننگ پروسیس بالکل اسٹاپڈ ہے، رکا ہوا ہے. 4 ماہ گزر چکے ہیں. مزید کتنا عرصہ اور انتظار ہمیں کرنا ہے، اس کووڈ-19 کے مسائل سے گزرنا ہے. تو ایسے میں پیرنٹس الگ پریشان ہیں کہ وہ گھر پہ اپنے بچے کو کیسے پڑھائیں، کیسے بزی کریں، اور فی الحال وہ فری بھی ہیں. اور دوسری طرف ہم اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ان ٹچ سا ہو گیا ہے اسکول کی ایکٹیویٹیز سے، پڑھائی سے. تو ایسے میں میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے وہاں پہ اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور پیرنٹس تمام لوگ ہم بزی ہو جائیں، اور میں میتھس کی وہ ایکٹیویٹیز جو کہ میں ویسے ہی کلاس میں کرواتی رہتی تھی وہ میں یہاں کروا سکوں، اور اس سے فائدہ اٹھائے، میرا اسٹوڈنٹ بھی فائدہ اٹھائے اور وہ ٹیچر بھی، جو کہ میتھ سے اکثر دور بھاگتے ہیں یا جن کے کانسیپٹس کچھ کلیئر نہیں ہوتے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے انہیں کچھ ملے اور ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوں اور وہ اپنے اسکول میں ان ایکٹیویٹیز کو کروا سکیں. اور پیرنٹس گھر بیٹھ کر اپنے اس کام کو، اپنے اندر وہ اسکلز پیدا کر لیں اور اپنے بچے کو گھر پہ پڑھا سکیں، تاکہ ان کے اوپر سے جو بھاری ٹیوشن فیسز ہوتی ہیں اس کا بھی بوجھ کم ہو جائے، اور وہ اپنے بچے کو جتنا خود سے اچھا پڑھا سکتے ہیں ایک ٹیوٹر بھی شاید نہ پڑھا سکے. انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں نے اس چینل کے لیے سوچا، اور اس میں آپ کو میتھس میں کیا ملے گا. اب پرپس تو آپ کے سامنے آ گیا. اب ملے گا کیا؟ میری کوشش ہوگی کہ مینٹل میتھس، اس میں میتھس کے کانسیپٹس، بیسک میتھس، اس کے علاوہ جیومیٹری کے کانسیپٹس، اس کے علاوہ جو ہے وہ الجبرا ہو گیا، میٹریسز ہو گئے، سیٹس ہو گئے، اور انفارمیشن ہینڈلنگ. تو ان تمام کی میں نالج کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. اور اس کے علاوہ جو میں نے جو چیز دیکھی وہ میں آپ سے شیئر بھی کرتی جاؤں کہ پری پرائمری سے لے کر گریڈ 1، گریڈ 2 اور گریڈ 3 تک بیسک میتھ بہت آسان ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایڈیشن ہے، کاؤنٹنگ ہے، ایڈیشن ہے، سبٹریکشن ہے، تھوڑی بہت جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن ہے اور ڈویژن ہے. ڈویژن کا کانسیپٹ تو بہت ہی کم ہے. ایسے میں 4 کلاس سے لے کر جو میتھ اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے، 5th میں آ کر اور تھوڑا سا ہائی، اور آگے کی کلاسز میں گریڈ بائی گریڈ وہ ہائی ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ اگر بچے کی پرابلم کو نہیں سمجھا گیا، ان کے کانسیپٹس کو کلیئر نہیں کیا گیا، تو یہ میتھ آگے کی پوری لائف میں اس کے لیے ڈسٹربنس پیدا کر دے گا اور وہ ویک ہو جائے گا. ریزن ہے اس کا بیسک کانسیپٹس کلیئر نہ ہونا. اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جب اس لیول پہ آتا ہے، 4th لیول پہ، تو اسے وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو اگر اسے نہیں ملی تو وہ پھر اس کو بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے. اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں جو چیز کلیئر نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. تو میتھ ایسی چیز ہے، اس میں سوچ و فکر ہونی چاہیے. جو اسٹوڈنٹ چھوڑ دیتا ہے، جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جیسے اس نے بوجھ سمجھا تو آگے جا کر اس کا گریڈ بگریڈ جو اس کے لیے مسائل آتے جائیں گے وہ اس میں چل چلاؤ کر کے کوشش کرے گا کہ باقی سبجیکٹ کو رٹا لگا کے کر لے، اس کو بھی رٹا لگا کے کسی طریقے سے میتھس کلیئر کر لیتا ہے. تو جب یہ گریڈ آپ کے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں تو مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اس بچے کے لیے جن کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. تو میری کوشش ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کلاس
4 کے ٹاپک کے ساتھ ساتھ میں اسی ٹاپک کو دیکھوں گی کہ 5th میں بھی موجود ہے، تو میں اس 5th والے کے لیے بھی اپنی اسی ایک ویڈیو میں 5th والے کے لیے بھی اس ٹاپک کے اندر ایسے کوسچنس ہوں گے کہ اس کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا جائے. بیسک تو اس میں ہے ہی، مزید 5th کے لیے بھی اس میں چیزیں اور سوالات ہوں گے. اسی طریقے سے 6 والوں کے لیے بھی، 7 والوں کے لیے بھی، اور کوشش ہوگی کہ 8 تک کے کانسیپٹ ایک ہی ویڈیو میں میری آپ کو ملیں. اور ساتھ میں میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ میٹرک کے میتھس کو بھی میں ٹچ کروں اور وہاں سے بھی آپ کو ٹاپک اٹھا کے آپ سے شیئرنگ کر سکوں. اس کے علاوہ ان ٹیچرز کے لیے جو کہ میتھس میں ویک ہوتے ہیں یا چاہتے تو ہیں کہ میتھس جو ہے وہ پڑھائیں، لیکن انہیں صحیح گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ نو کاسٹ لو کاسٹ مٹیریل کے ساتھ آپ کو میں اس کے ٹاپک سے ریلیٹ کرتے ہوئے مٹیریل کو یوز کرنا بھی کوشش کروں گی کہ میں ایسے مٹیریل کو یوز کروں جو ہر ایک کی بس میں ہو اور وہ بآسانی اپنی کلاس میں اس کو نہ صرف پڑھانے کے ساتھ ساتھ ڈیکوریٹ بھی کر دے. تو اس طریقے سے ایک تو کلاس ڈیکوریٹ ہو جائے گی، دوسرا بچے کی جب اس پہ نظر پڑے گی تو اس کی میموری جو ہے وہ ریکال کرنا شروع کر دے گی. تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا پڑھایا ہوا ٹاپک کئی عرصے تک بچے کے ذہن میں رہتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کی کلاس کی ڈیکوریشن بھی ہو جائے گی، آپ اس چیز میں اسکلفل بھی ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اپنے ہر ٹاپک کے ساتھ چارٹ یا اس طرح کے ضرور ٹیچنگ ایڈز کو میں شامل کروں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جس کا ذکر میں نے بیچ میں کیا کہ میتھس کو رٹوا دیا جائے. اگر میتھس کو رٹوا دیا جاتا ہے تو آگے میں نے بتایا کہ پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. اب اگر اس کی ایک مثال دے رہی ہوں میں آپ کو یہاں پہ کہ ایک فارمولا ہے a پلس بی کا ہول اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے کو رٹا ہوا ہے طوطے کی طرح کہ a پلس بی کا ہول اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ a پلس بی ہول اسکوائر کیسے برابر ہو گیا اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر. تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جو بھی ٹاپک اٹھاؤں اس کا ریزن ضرور دوں اور اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاؤں کہ سولو کرنا کیسے ہوتا ہے، نہ صرف کوشچن بلکہ فارمولاز بھی. اور ساتھ ہی ساتھ میری یہ کوشش بھی ہوگی کہ میں اس پلیٹ فارم سے میتھس کا ڈیلی ہماری لائف میں جو یوزز ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہماری لائف میں اس کا ڈیلی یوزز کہاں آ رہا ہے. مثلاً ایوریج کا کانسیپٹ کلاس 4 میں موجود ہے، ایوریج کا کانسیپٹ 5 میں موجود ہے، 6 میں، 7 میں، 8 میں اور میٹرک تک جاتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ 5 سال پڑھنے کے بعد بھی ایوریج کے کانسیپٹ کو یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ڈیلی یوزز کہاں آ رہا ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں، ٹاپک کے ساتھ ساتھ کچھ ٹپس بھی دوں، کوئی ایسی بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں جس سے آپ کی اس والی نالج میں بھی اضافہ ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے آپ کی کہ ایوریج کا یوزز، پرسنٹیج کا یوزز اور اس کے علاوہ لوگیتھرم کا یوزز ہماری ڈیلی لائف میں کہاں کہاں پہ ہے. تو اسی تمام چیزوں کو لے کر جو میں آپ کے سامنے ہوں، تو میری اس فلیمبیو کو جو روشنی کا ایک ذریعہ ہے پھیلانے چلی ہوں، اس کے ذریعے سے روشنی، آپ لوگ سب بھی اس روشنی کو آگے بڑھانے میں میرا ساتھ دیں اور اس روشنی سے مزید آگے روشن کرتے جائیں اور اس روشنی کو لوگوں تک پہنچائیں، اسپیشلی ان پیرنٹس تک جن کے بچے فائدہ اٹھا سکیں اور میرے اس پرپس کو پورا کیا جا سکے، میرا یہ پرپس پورا ہو جائے. آخر میں اس شعر پہ اختتام کرنا چاہوں گی. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.